شکریہ. Definitely yes. Yeah, this is the first time in the history of United States ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اتنی چھوٹی ایک مائنورٹی نے اتنا بڑا اپسیٹ کیا. We were begging and screaming for last 4 years کہ اتنا ظلم مت کریں, اتنی زیادتی مت کریں, لیکن یہ ڈیموکریٹس جو تھے نا یہ پاگل ہو رہے تھے لالچ میں, ہوس میں, اور پتہ نہیں کس بات کا انہیں غصہ تھا. اوباما نے جو کام شروع کیا تھا وہ آپ نے دیکھا اس کے 8 سالوں میں اتنی زیادتی اور اتنا ظلم ہوا ہے. پاکستان پہ بامبنگ رک نہیں رہی تھی. آدھی دنیا مسلمانوں کی, اسپیشلی جو ہلری جب سیکریٹری آف اسٹیٹ تھی, اس وقت انہوں نے امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ اسلحہ بیچا. آپ کو یاد ہوگا جو اس نے معمر قذافی کے مرنے پہ اس نے جو کہے لگائے تھے, اور اس نے half of the Muslim world was burning. تو اس کے نتیجے میں پھر رائز ہوا 2 آؤٹ سائڈرز کا, برنی سینڈرز کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا. برنی سینڈرز بیچارہ وہ ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ کی بھینٹ چڑھ گیا, لیکن ٹرمپ واز اسمارٹر. ٹرمپ واز اے بزنس مین, ہی واز اسمارٹر. ہی از اے بلیبر ماؤتھ, وہ ایسے بک بک کرتا رہتا ہے. ہمارے بھی آپ نے کچھ دیکھے ہوں گے, ہمارے فیوریٹ لیڈر بھی بس کہہ جاتے ہیں کچھ بھی کسی وقت بھی. تو جب آپ ایکسٹمپور بول رہے ہوتے ہیں تو بات کر جاتے ہیں. اس نے اس الیکشن کے ریٹرک میں اور وہ اس امریکن آڈینس کو دیکھتے ہوئے اس نے کچھ باتیں ایسی کہی تھی. نیور مینٹ دیٹ اینڈ ہی ڈڈ ناٹ ڈو دیٹ. 4 سال میں آپ نے ڈفرینس دیکھا. اس نے بامبنگ بند کی, پاکستان پہ ڈرون حملے ختم ہو گئے, مڈل ایسٹ میں اس نے کرٹیل کی ساری وارز کو, ایران سے اس نے ڈی اسکیلیٹ کیا تھریٹ کو, نارتھ کوریا سے ڈی اسکیلیٹ کیا. سو امریکہ نیور فیلٹ سیفر دین دیٹ دوز 4 years. لیکن جو ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ تھے انہیں یہ بات پسند نہیں, وہ پیسے نہیں بنا سکتے. انہوں نے پھر اسٹیبلشمنٹ جس آپ کہتے ہیں, اس میں ہماری مملکت اقتدار ہیں, اس میں ہم بہت ڈفرینٹ ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ میں ساری ایلیٹ ہوتی ہے, اس میں سویلین بھی ہوتے ہیں, بزنس کے لوگ بھی ہوتے ہیں, سارے ہوتے ہیں. ہمارے نہیں ہیں, ہمارے وہ صرف تو پھیلی ہیں باقی سارے. لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی صورت پسند نہیں تھا کہ ٹرمپ دوبارہ آئے. تو انہوں نے ہر وہ حربہ کے خلاف جو انہوں نے عمران خان کے خلاف ہمارے ادھر ہوا, ہر چیز وہ کی. اب چونکہ America is a much stronger democracy and people are more vocal here and more participative, تو اسے جیل میں نہیں ڈال سکے. ادارے بھی comparatively مضبوط ہیں. Supreme Court played its role. Otherwise they would have put him exactly as they did to Imran Khan. انہوں نے یہی کرنا تھا, exact same script. وہ اسکرپٹ ان کا چلا نہیں. اب خوش قسمتی دیکھیے, ایون دو ہم لوگ بہت ہی فریگمنٹڈ بھی ہیں اور ہم لوگ آپس میں بھی بہت لڑتے جھگڑتے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہوں ایز اے ہول یا پھر پاکستانی ہوں. نارتھ انڈینس کا ایک کیریکٹر ہے. تو اس الیکشن میں جتنی مار پڑی ہے شروع سے بائیڈن کے اگنور کرنے سے لے کے پاکستان جیسی ایک اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ اسٹیٹ جس میں آف کورس ہمارا بھی قصور ہے, وہاں سے لے کے 4 سال جتنی مار پڑی ہے وہ لامحالہ اکٹھے ہو گئے. وہ جو کہتے ہیں نا دس از ناٹ حب علی, یہ بغض معاویہ ہے. تو وہ ٹرمپ کی محبت میں یا ریپبلکن سے ان کی کوئی اتنی زیادہ ایسوسیشن نہیں تھی, لیکن یہ کہ وہ ڈیموکریٹس نے اتنی آخر مچا دی تھی تو وہ اکٹھے ہوئے پھر. اور آپ نے دیکھا کہ ایٹ لیسٹ تین سوئنگ اسٹیٹ ویری ویری کروشل اسٹیٹس تھی, وہ انہوں نے فلپ کر دی, جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنے بڑے مارجن سے فلپ ہوں گی. سو دس از اے میریکل آف آور ٹائمز اینڈ ان امریکن ڈیموکریسی. صحیح. تو ابھی جو پاکستانیوں نے ماشاءاللہ سے جو پاکستان امریکن ہیں, امریکن پاکستانی, تو انہوں نے ماشاءاللہ سے یہ مارکا تو مار لیا. اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کتنا اس کا ثمر جو ہے, اس کے ثمرات جو پاکستانی پولیٹکس پہ نظر آئیں گے؟ کیا کہتے ہیں ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹرمپ اسٹریٹجیز لا رہے ہیں, اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ تھوڑی سی جو کیا کہنا چاہیے ان کو کہ چین ڈالنے کی کوششیں کرے امریکن اسٹیبلشمنٹ پہ بھی. تو وہاں پر بھی کچھ معاملات ہیں ایسے جو کہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ ٹرمپ کو یہ پتا چل گیا تھا کہ جب ان کا اقتدار ختم ہونے والا تھا تو کیا عوامل رہے, تو اس لیے اب وہ کام کر رہے ہیں کہ کرپشن جو وہاں پر بھی موجود ہے تھوڑی سی اسی طرح کی جو کہ یہاں پر یا اوور آل انٹرنیشنل
करप्शन होती है पॉलिटिकल, तो वो जो है थोड़ी सी और फिल्टर हो जाए अमेरिका में। जी देखिए इफत, करप्शन है कैंसर की तरह होती है, वो हम सब की बॉडी में मौजूद है। कैंसरस सेल हम्म, हर इंडिविजुअल के है, हेल्दियर सिकर सबके होते हैं। मसला उस वक्त पैदा होता है जब वो कैंसरस ग्रोथ बढ़ जाती है हद से। करप्शन दुनिया की हर सोसाइटी में है, सऊदी अरब, जापान, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पे करप्शन है। लेकिन जी जब करप्शन एक सर्टन लेवल से बढ़ जाती है, उस वक्त वो कैंसरस ग्रोथ जो है वो आपको खा जाती है, फिर आप मर जाते हैं। तो जहां तक आप पाकिस्तान की बात कर रही हैं, तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात। ट्रंप को, बाइडन को, अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप को खुद कमजोर कर रहे हैं और हम अपनी मौत आप मर रहे हैं। अब ये इनकी आप देख रहे हैं ना, सारे जितने स्टूजेस हैं, गधे जो हुकूमत में बैठे हैं, गधा कहना भी इन्हें गधे की तौहीन है। ये लोग उछल कूद रहे हैं, इनकी इन्हें पसूड़ी पड़ गई है एक तरह से कि अब क्या करेंगे। जैसे ट्रंप बैठा इनके ट्वीट पढ़ रहा होगा, ये ट्वीट डिलीट कर रहे हैं, वो बंदर की तरह उछल कूद कर रहे हैं। असल में इन चीजों से कुछ होता नहीं है, बहुत ही सतही चीजें। आपका एक उसूली मौकफ है, उस पर डटे रहे। मैं ट्रंप को नहीं पसंद करता, बहुत सी ऐसी चीजें जो ट्रंप की मैं नहीं पसंद करता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे अपनी कम्युनिटी का, अपनी कौम का मफाद देखना है। उसके साथ कौन अलाइन होता है, मुझे उसके साथ जाना है। कल आप ट्रंप आपको नहीं पसंद था, उसमें क्या मुजाहिका है। कितने आप देखें एस्टेब्लिशमेंट के पिट्ठू होते थे, सहाफी भी, और कितने लोग थे जिन्होंने ओवर टाइम, जिनमें ट्रांजिशन हुई, जिन्होंने देखा कि यार ये ठीक नहीं है, रास्ता चेंज कर ले। मैं कई के आपको नाम बता सकता हूँ, लेकिन फिर वो आपके नाराज हो जाएंगे आपसे। तो लेकिन वो ये कि आपकी ट्रांजिशन होती है, तो अगर आप ताकत हो ना, आपके जमीर में वो हो, एक जान मौजूद हो, फिर आप कहते हैं कि यार ठीक है, गलती पे थे ना हम, तो अब हम सही हैं, ठीक है। हमने ये सोचा था कि ये बंदा हमारे लिए नहीं है सही, अब हम सोचते हैं कि ये बेहतर है बंदा, तो आप चेंज कर लेते हैं। आपको जाके नहीं नहीं मैंने तो ये नहीं कहा, ओह नहीं नहीं मेरा तो ये नहीं करते हैं आप चीजें। बुज़दिल और जालिम सिफात जो है ना, ये इकट्ठी होती हैं दोनों। ये हमारे लोगों में ये मौजूद हैं, जो हुकूमत कर रहे हैं, जो गासिब लोग हैं, उनमें ये चीजें बदरजा उत्तम मौजूद हैं। अब वो इसलिए उनमें पसूड़ी पड़ी है। ट्रंप के पास और बहुत चीजें करने के लिए, अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट इतनी स्ट्रांग है कि उससे लड़ना ही बहुत ज्यादा है। लेकिन ये है कि वो कमजोर को, जैसे कहते हैं मुर्गी को तकले का घाव काफी होता है, तो वो एक दबका ही उनके लिए काफी है। वो छोटा सा बंदा अफजाल में खलीलजाद जो, वो इज अ वेरी पावरफुल मैन, और वो उस एरिया की अथॉरिटी है, अफगानी है वो, लेकिन उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और वो इस जालिम और गासिब हुकूमत को बताते रहे हैं ट्वीट भेज के, और ये लोग उसे लानत मलामत करते रहे, एनिमी ऑफ द स्टेट। हालांकि वो इनको बेहतरी के लिए बता रहा था, अब उसके तरले करने का भी उनका। तो एनीवे ये इतने कमजोर लोग हैं कि ये सिर्फ इसकी दबकी से मर जाएंगे, इन्हें इस डर से कि कुछ कह ना दे, ये लोग मर जाएंगे अपनी मौत। अब देखिएगा जल्दी इंशाल्लाह। जितने भी बॉर्डर एरियाज के फोर्स कमांडर हैं, चाहे वो केके है, बलूचिस्तान है, 1 अरब रुपया महीना कमाते हैं सिर्फ स्मगलिंग से। उससे आप अंदाजा लगाएं कि इनके स्टेक्स कितने हाई हैं उस जगह पे। तो वहां पे जितनी अनरेस्ट रहेगी, जितना कंट्रोल ज्यादा रहेगा, उतनी इनकी पैदाश ज्यादा होती रहेगी। ऑयल इकोनॉमी का तो आपने देखा, ये डेरा गाजी खान तक और यहाँ तक पहुंच गई स्मगलिंग की ऑयल इकोनॉमी जो है। ये सब लोग इसमें कम्प्लिसिट हैं। एक तो रेगुलर करप्शन होती है ना हर इकोनॉमी में, लेकिन ये जो है दिस इज अबव एंड बियॉन्ड दैट। इन लोगों ने अपना माफिया बनाया हुआ है जिसके थ्रू करते हैं। जी, मेरा हमेशा से ये मैसेज रहा है कि इंडिविजुअल्स हमेशा सबसर्विएंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के। इदारे जब तक आप नहीं बनाएंगे और मजबूत नहीं करेंगे, बाजवा को रोते रहें आप, चाहे साकिब निसार को आप रोते रहें, चाहे आप हाफिज होगा, कोई हाजी होगा, कोई सैयद होगा, कोई, ये सारे आते जाएंगे बीच में। और ये इदारों को मैंने 2005 में जब मुशर्रफ का दौर था, और उसने वो शाजिया खालिद के बलूचिस्तान में जो रेप केस हुआ था, डॉक्टर एक कप्तान ने किया था, और उसके बाद मुख्तारा माही का गैंग रेप हुआ था। मैंने एक फिल्म बनाई थी 2 बिलियन हॉस्टेजेस, जिसमें मैं ये थीसिस उसका ये था कि कैसे हमारा पूरा साउथ एशिया जो है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का हॉस्टेज बना हुआ है, जिसमें मुशर्रफ कैसे लोग वो अपना रोल प्ले करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आप एज अ नेशन कहते हैं, क्योंकि हमने एक जाली हमारी जो इंडिया से हमारी कनाडा और अमेरिका की ब्रिटिश यहाँ से हमारे
لیکن وہ انہوں نے جب اپنا قومی مفاد دیکھا تو انہوں نے ختم کر دی وہ. تو اب فوج ایک ادارہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں وہ فلم جو میں نے بتائی تھی, میں بتا رہا تھا, اس میں میں نے ایک گانا تھا جو کہ ایک جنرل پوری فوج کی طرح بنا رہا ہے. تو جتنی مرضی آپ کی فوج بہادر ہو, جتنی مرضی اچھی ہو, یہ قرآن کا حکم ہے کہ جو امیر کا مذہب ہوتا ہے وہ رعایا کا ہوتا ہے, جو امیر کا کلچر ہوتا ہے, امیر کا مطلب ہے جو سردار ہوتا ہے, حکمران ہوتا ہے, جو حکمران ہوتا ہے, حکمران کا وہ ان کا کلچر ہوتا ہے, وہ مذہب ہوتا ہے, وہ لیتے ہیں. اب پاکستان نے شروع سے کبھی بھی کئی موقع آئے, بھٹو کے پاس آیا, نواز شریف کے پاس آیا جو 2/3 میجورٹی ہوتی ہے, انہوں نے ملٹری کوڈ چینج کرنے کی کبھی تکلیف نہیں گوارا کی. انڈیا نے شروع میں ملٹری کوڈ چینج کر لیا تھا, دا سیم برٹش ملٹری کوڈ جو ہم دونوں کو ملا تھا. اب باجوہ, عاصم, ایوب خان, یا خان, فلانا, ان ڈمکانا, انہیں روتے رہیں, لیکن کوڈ آپ چینج نہ کریں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے کوڈ میں انہوں نے تبدیلی کر کے ایکسٹینشن اسے دے دی ہے کہ جی اب وہ اور زیادہ رہ سکتا ہے. تو جب انہیں ضرورت پڑتی ہے اپنی سیلف سرونگ تبدیلیاں کر لیتے ہیں کوڈ میں. آرگنائزیشنل چینج براڈر لیول پہ نہیں آتی. دیکھیں 95 to 97% میجورٹی جو نا انسٹیٹیوشنس میں, آرگنائزیشنس میں, کنٹریز میں وہ سائلنٹ ہوتی ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کرتی. 3 سے 5%. اور یہی ریشو آپ دیکھیں گے فوج میں یا کسی بھی ادارے میں, بیوروکریسی میں, جو لوگ چینج کرتے ہیں اس کا کورس اچھائی کی طرف یا برائی, جس طرف مرضی کرنا ہے آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو افراد کو آپ گنتے رہیں, ہٹاتے رہیں اور لاتے رہیں, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک آپ انسٹیٹیوشنل چینج نہیں لاتے, ٹھیک ہے نا. تو ٹرمپ کے آپ دیکھیں فوکس انسٹیٹیوشنل چینج لانے پہ, جو ابھی پہلے سب لوگوں نے ڈفرینٹ انداز میں بات کی ہے کہ انسٹیٹیوشن چینج کریں, بریک ڈاؤن کریں, انہیں مختلف جگہوں پہ موو کریں, ان کا اسٹرکچر چینج کریں. میرے خیال میں 2 چیزیں جو کرنی چاہیے, ان شاء اللہ تعالیٰ بھی کچھ عرصے میں وقت آنے والا ہے, عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے, پھر وہ چینجز شروع ہو جائیں گی, پھر ان کے گرد سارے یہ مطلبی اور ٹائم سرونگ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ اکٹھی ہو جائے گی, پھر وہ انہیں الٹے سیدھے مشورے دیں گے. وہ ظاہر ایک آدمی کا ہر طرف نہیں جا سکتا. ان لوگوں نے بیڑا غرق کیا پچھلے 3.5 سال میں. یہ توشہ خانہ کیس ان کا بنوایا ہوا ہے, غلط مشورے دے دے کے. وہ جو قادر یونیورسٹی کا ہے وہ ان کا کیا ہوا ہے سارا. یہ پھر آ جائیں گے, پھر وہ ہو جائے گا, اور وہ انسٹیٹیوشنل چیز جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکے گی. تو جب تک آپ ایلیفنٹ ان دا روم, یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ کنویں سے کتا نہیں نکالتے نا, اس وقت تک چیزیں ٹھیک ہونے کا چانس بہت بہت منیمل ہے. آپ انڈیویجولس پہ فوکس کریں, یہاں جی ٹرمپ آ گیا. ٹرمپ از امریکن پریزیڈنٹ, از ناٹ پاکستانی پریزیڈنٹ. اسے اپنے انٹرسٹ دیکھنا ہے, اپنے لوگوں کی, امریکنز کی انٹرسٹ دیکھنا ہے. اس کے لیے باقی سب چیزیں سیکنڈری ہیں. سیاست میں اور حکومت میں, طاقت میں کوئی دوست نہیں ہوتا, صرف مطلب ہوتا ہے. They will always vouch for that. We have to look for ours. اور ہماری کوئی انسٹیٹیوشنل پلاننگ نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے, سب تتر بتر ہیں. 1.5 اینٹ کی مسجد, یہاں میں 150 لوگ بےچارے بارشوں میں آتے رہے, وہی وائٹ ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کے پنجابی میں تقریریں کرتے رہے, وہی 150 لوگ ہیں, جگہ جگہ انہیں خوار کر کے, کوئی اسٹریٹجی نہ ہونے کی وجہ سے, کوئی پلان نہ ہونے کی وجہ سے. وہ پورے امریکہ میں یہی تھا, اور یورپ میں بھی شاید یہی ہوتا رہا ہے کہ یہ وہی 150-200 لوگ ہوتے ہیں بےچارے, جنہیں آپ گھسیٹتے ہیں کہ چلیں خان کو آزاد کرانا ہے. وہ اپنے جوش فیصلے میں پہنچ جاتے ہیں. لیکن جب تک آپ کی لانگ ٹرم اسٹریٹجی اور پالیسی نہیں ہوتی, میں 91 سے انوالوڈ ہوں یہاں کے پولیٹیکل سسٹم میں. ہمیں پتہ ہے کہ 7 سوئنگ اسٹیٹس ہیں, وہ سوئنگ اسٹیٹس ڈیسائیڈ کریں گی. ان میں سے 3 آپ دیکھیں کہ ابھی جو اس فلسطین کی وجہ سے اور مسلمانوں نے اور پاکستانیوں نے مل کے الٹائی ہیں, پینسلوینیا, مشیگن اور وسکانسن. 7 میں سے انہوں نے فیصلہ کیا سلیکشن کا. یہ وہی کمیونٹی ہے, کمیونٹی ایک دم سے بڑھ نہیں گئی, کمیونٹی بہتر ہو گئی ہے. تو وہی آرگنائزیشنل سوچ جب آپ کی آتی ہے تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ویسے